السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ایک نیا ناول آدم اور ابلیس، جو لکھا ہے ایک نیو ٹیلنٹڈ رائٹر نے جن کا نام ہے جازم حتیم. آدم اور ابلیس ایک کہانی جو کہانی نہیں، ایک جنگ ہے. یہ ناول صرف صفحات پر لکھی ہوئی تحریر نہیں بلکہ انسانی ذہن کے ان اندھیروں میں اترنے کا سفر ہے جہاں خوف، خواہش، جرم، انکار اور اندرونی کشمکش خاموشی سے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. آدم اور ابلیس ایک سائیکولوجیکل تھرلر ہے جو عقل اور جذبات کے بیچ کھینچی ہوئی اس باریک لکیر کو مٹا دیتا ہے جہاں سچ تلخ ہو جاتا ہے اور صحیح اور غلط میں فرق دھندلا سا پڑنے لگتا ہے. یہاں آدم اور ابلیس صرف کردار نہیں، یہ ہر انسان کے اندر جاری ایک ازلی تصادم کی علامت ہیں. ایک آواز، ضمیر، ضبط اور سچ کی، اور دوسری وسوسے، انکار اور تاریکی کی. کوئی اپنے اندر کے شیطان کو دبا لیتا ہے، کوئی اس کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور کوئی پوری زندگی ایک اندیکھی جنگ لڑتا رہتا ہے، کیونکہ اس جنگ میں ہار اور جیت دونوں ہی انسان کو بدل دیتی ہیں. اور شاید سب سے بڑی بہادری اپنے ہی سچ کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ انسان کا سب سے خطرناک دشمن وہی ہے جو اس کے اندر بستا ہے. تو شروع کرتے ہیں آدم اور ابلیس، از قلم جازم حتیم. انتصاب. میری حسرت کے جنازے کو اٹھانے والے کتنے بے درد ہیں یہ لوگ زمانے والے. کوئی اپنا نہیں، مطلب کی ہے یہ دنیا ساری. اب کہاں ملتے ہیں وہ لوگ پرانے والے. میں دعا گو ہوں، صدا نیندیں ہوں مبارک تجھ کو، ہجر کا درد مجھے دے کے جگانے والے. کہانی آدم کی جنہیں مدام وقت نے ابلیس بنا دیا. کہانی ان وکٹمز کے نام جنہیں لوگوں نے توڑ کر انسانی سطح سے گرا دیا. یہ کہانی غم، دوستی، نفرت، بدلے اور عشق کے نام. نوٹ: اگر یہ کہانی کسی کی زندگی سے مشابہت رکھتی ہو تو یہ محض اتفاق ہے. مصنف جازم حتیم. باب نمبر 1: صوف، ماض اور الآن. صوف: تو سایہ ابلیس میں جب ہوئی پل کر جواں، میں نے ایک تصویر تیرے سامنے لا کے رکھی تھی دفتن انسان کی. تو نے حیران ہو کے دیکھا اور کہا، یہ تو ایک ابلیس ہے، پھاڑ دو اس بدنما تصویر کو. سوچتا رہتا ہوں تب سے، انقلاب دید کیسے لاؤں میں، نسل نو کو کیسے سمجھاؤں میں، کون سا ابلیس ہے اور کون سا انسان ہے. نسل نوح، شیخ آیاز. وہ 5 لوگ ہاتھوں میں خنجر لیے چلتی گولیوں کی طرف بھاگے. آنکھیں مانو وقت کو سست روی سے دیکھنے کی قدرت رکھتی ہوں کہ چلتی گولیوں میں سے کوئی ایک ان کو چھو نہ سکی. وہ مختلف اطراف میں بھاگے. جب بھی ان میں سے کوئی ایک دشمنوں کے ہجوم سے گزرتا تو پل میں خون کا نیل بہا دیتا. اب بھی ایسا ہی ہونا تھا. وہ 5 ہیولے لاشوں کے ڈھیر پر کھڑے خونے زیست سے مرثیہ علم لکھ رہے تھے. وہ 5 ابلیس تھے. وہ 5 آدم جن کو مدام وقت نے ابلیس بنا دیا تھا. وہ مفاد پرست تھے یا پھر ہمدرد، خدا جانے. ماض. یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کر یاد آتا ہے کس قدر بدل جاتے ہیں انسان جانا. زندگی تیری عطا تھی سو تیرے نام کی ہے، ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا احسان جانا. دل یہ کہتا ہے کہ شاید ہو افسردہ تو بھی، دل کی کیا بات کریں، دل تو ہے نادان جانا. آخر تو یہ عالم ہے کہ اب ہوش نہیں، رگے مینا سلگ اٹھی کہ رگے جان جانا. ہم بھی کیا سادہ تھے، ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا، غمے دوراں سے جدا ہے غمے جانا جانا. رات کے وقت قریباً 11 بجے انگلستان کے مشرقی ساحل کے قریب شہر سری کے ایک پوش علاقے میں موجود گاؤں
جس کی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ گولڈل منگ میں آؤ تو اس وقت اداس نما ہلال پوری آبوتاب کے ساتھ تجلی ظاہر کیے ہوئے تھا۔ اس وقت 3 لوگ، بلکہ نہیں، ایک فیملی کہنا بہتر ہوگا، اپنے ان یعنی ہوٹل کی قسم سے نکل کر گاؤں میں منائے جانے والے بہار کے تہوار میں جانے کے لیے نکلے تھے۔ درے مہتاب کے نیچے روڈ پر اچھلتی ننھی پیاری سی بچی، جس کی عمر 3 سے 4 سال ہوگی، منہ میں پیسیفائر یعنی چوسنی دبائے جو کے کلپ کے ساتھ شرٹ سے جڑی ہوئی تھی، گلے میں چھوٹا سا پنک رنگ کا کیمرہ لٹکائے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے آنکھوں کو چندھیا دینے والی روشنی کی طرف چل رہی تھی۔ موٹے لال گال سرخ پڑ رہے تھے، شاید گرمی کی وجہ سے یا قدرتاً ہی ایسے تھے۔ ابھی وہ بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ میلے کی حدود میں داخل ہوئی ہی تھی کہ اسے وہاں آئس کریم والا نظر آیا۔ پھر کیا کرنا تھا؟ بنا ایک پل کی دیر کیے بغیر اس نے اپنی پونی کھینچی، جوتے دور پھینکے اور زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر پیٹنا شروع کر دیا۔ عمر کم تھی مگر کم عقل نہ تھی، جانتی تھی کہ اسے ڈاکٹر نے آئس کریم کھانے سے منع کیا ہے اور اسے آئس کریم صرف اسی صورت مل سکتی ہے۔ اکلوتی تھی تو والدین کی بھی مجبوری تھی، مرتے کیا نہ کرتے۔ اب اسپتال لے جا کر اسے ریپلیس کروا کر تھوڑی تمیز والی اولاد لانے سے رہے۔ پھر کیا ہونا تھا؟ ٹھیک 2 منٹ بعد آئس کریم زائنہ کے ہاتھ میں تھی۔ گرمی کچھ زیادہ تھی، اس وجہ سے آئس کریم پگھل کر زائنہ کے ہاتھوں میں لگ چکی تھی۔ یار کہا نہ کہ ہنا کو رکھ لو، پتہ نہیں کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں، زیاد شاہ نے فون پر اپنے مینیجر کو کہا، کیونکہ انہیں آج کل ایک سیکٹری کی تلاش تھی اور وہ اسی کام میں مصروف تھے۔ اور آپ کو بہت جلد ایک بڑی نوکری ملے گی۔ میلے کے ایک اندھیرے کونے میں ہلکی مدھم روشنیوں میں زائنہ ایک نجومی جس کا نام اسٹیلا تھا اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ زائنہ اپنے چپچپے ہاتھوں سے زیاد شاہ کی سفید پینٹ کو داغدار کرتے ہوئے بولی، ڈیڈی لک، کیا ہے یار، 1 منٹ رکو، زینی فون پر بات کر رہا ہوں۔ میری سوکن، یعنی کام کے ساتھ آنا تھا تو ہمیں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہنگارہ ہوتی آمنہ زریز ملک کی آواز گونجی۔ اچھا گھر جا کر کال کرتا ہوں۔ حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے فون بند کرنے میں عافیت جانی۔ زیاد شاہ نے جھک کر زائنہ کے سرخ ہوتے گال چومے اور بولے، ہاں گولو، اب بولو کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ ڈیڈی لک، آئی آلسو وانٹ دیٹ لیڈی ٹو لک ایٹ مائی ہینڈ، زائنہ نجومی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ بچے، ایسے لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، لوگوں کو اصل سے غافل کرتے ہیں۔ زائنہ کو زیاد شاہ کی باتیں سمجھ تو نہیں آ رہی تھیں، پر ان کی لمبی تقریر سے اس نے یہ بات اخذ کر لی کہ آخر میں وہ انکار کر دیں گے۔ تو زائنہ نے بنا ایک پل کی دیر کیے بغیر پیٹنے کا سیشن جاری کیا۔ ایک بار پھر زائنہ نے اپنے جوتے پرے پھینکے اور زمین میں لٹو کی مانند گول گول گھوم کر رونے لگی۔ پھر کیا؟ زیاد شاہ اپنی گندی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو گئے اور پورے 10 منٹ بعد زائنہ کا ہاتھ نجومی کے ہاتھ میں تھا۔ آخرکار زائنہ کی 8 منٹ کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ اب یہاں مذاق ختم ہوا، اصل کی طرف واپس آؤ تو اسٹیلا کے چہرے کے تاثرات سخت پڑے۔ میں 21 سالوں سے ہاتھ دیکھ رہی ہوں، میں نے کسی لڑکی کے ہاتھ میں اتنی تقاطع کھاتی اور مبہم لکیریں نہیں دیکھیں۔ اسٹیلا رکی اور بولنا جاری کیا۔ اب کی بار لہجے میں خوف کا عنصر غالب تھا۔ نہیں نہیں، میں نے یہ دیکھ رکھی ہیں۔ تقدیر نے اس بار ڈوریں غلط صنف سے جوڑ لی ہیں، زمان اور مکان میں تضاد ہے۔ نصیحت کرتی ہوں، ہاں نصیحت کرتی ہوں۔ اسٹیلا ایک عجیب سی ہنسی اور پھر بولی، ہاں نصیحت، بخت سے لڑا نہیں جاتا۔ بعض لوگ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں، پھر بھی وقت، حالات اور ابن آدم کی وجہ سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بخت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور کچھ بخت سے لڑ جاتے ہیں، پر نتیجہ وہی ہوتا ہے۔ اول و آخر چال حمین و معلق و مبرم کی ہو گئی، کیونکہ تقدیر کا بدلنا بھی تقدیر ہی ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہوئی اور پھر بولی، بقا کی جنگ میں آدم کی چال چل یا ابلیس کی، فیصلہ تمہارا ہے۔ مر جا یا مار دے، مٹ جا یا مٹا دے۔ اب کی بار اسٹیلا شیطانی ہنسی
اور زائنہ نے خوف سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور زیاد شاہ کی گردن میں اپنا سر پھینک کر رونے لگی۔ زیاد شاہ نے زائنہ کے گرد بازو سے حصار بنایا اور اسے گود میں اٹھاتے ان کی طرف واپس چل دیے۔ آمنہ زریز ملک ویڈیو بنا رہی تھی جس میں نجومی کی آخری آواز آئی، بخت سے لڑنا مت، اس کی رو میں بہنا سیکھو، ہم جیسیوں کے لیے شہزادے آتے نہیں، خود بننا پڑتا ہے۔ اور پھر ویڈیو بند ہو گئی تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں آمنہ زریز ملک واپس جانے کے لیے پیکنگ کر رہی تھی کیونکہ زیاد شاہ کو بزنس کا کوئی ضروری کام آن پڑا تھا۔ ایئرپورٹ پر فلائٹ 1 گھنٹہ ڈیلے ہو گئی تھی۔ زیاد شاہ اور آمنہ ملک فرسٹ کلاس لاؤنج میں تھے اور زائنہ کا نام و نشان نہ تھا۔ زیاد، زائنہ کہاں ہے؟ آمنہ بیگم زائنہ کو وہاں نہ پا کر بولیں۔ زیاد شاہ ہڑبڑا کر اٹھے اور زائنہ کو ڈھونڈنے کے لیے پلے ایریا کی طرف بھاگے۔ زائنہ نے پلے ایریا میں انایا نامی لڑکی کی پونی پکڑی ہوئی تھی اور اس سے لالی پاپ چھیننے میں لگی ہوئی تھی۔ تبھی 6 سالہ روحان وہاں آ گیا اور اس نے اپنے منہ سے لالی پاپ نکال کر زائنہ کو دیا، جسے زائنہ نے خوشی سے پکڑا اور انایا کی پونی اور اس کے لالی پاپ کی جان چھوڑی اور بولی، تھینک یو بوائے۔ بوائے نہیں، روحان، لڑکا بولا۔ تھینک یو روحان، زائنہ بولی۔ سرکار، اس میں شکریہ والی کیا بات ہے، آپ کے لیے دنیا بھی حاضر ہے۔ تبھی روحان کو کسی نے کانوں کے نیچے ایک بجائی، وہ کسی مجنوں کی ناکام اولاد، عمر 6 سال بھی پوری نہیں اور فلرٹ دیکھو کیسے کر رہا ہے۔ ڈیڈی، آپ کو اس طرح میری نیو گرل فرینڈ کے سامنے نہیں مارنا چاہیے تھا۔ زائنہ لالی پاپ لے کر واپس بھاگی، تبھی وہ کسی 8 سالہ لڑکے سے ٹکرائی اور اس کا لالی پاپ نیچے گر گیا۔ زائنہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تبھی اس لڑکے نے زائنہ کو اپنی جیب سے نیا لالی پاپ نکال کر دیا۔ ایک پل کو زائنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کی 2 رنگی آنکھوں، دائیں آنکھ بلو اور بائیں آنکھ گرے کو دیکھ کر بے ساختہ واو بولا۔ تب تک زیاد شاہ وہاں آ گئے اور پھر ان کو دیکھ کر زائنہ نے 2 رنگی آنکھوں والے لڑکے کے ساتھ فوٹو کھینچنے کی ضد کی اور پھر چلتی ہوئی۔ تبھی اس لڑکے نے زائنہ کا نام پوچھا اور جواب ملنے پر اس نے زائنہ کی تصویر کھینچی اور زائنہ کی فندقی آنکھوں یعنی ہیزل آئیز کی چمک ساری زندگی کے لیے اس 8 سالہ نک کو یاد ہو گئی۔ پلین میں بیٹھے ہوئے زائنہ بولی، ڈیڈی، وائی وی ڈنٹ وزٹ پھپھو؟ کاز آئی ہیڈ ورک بیک ہوم ان میڈرڈ۔ اوکے۔ زائنہ کا بگڑا ہوا منہ دیکھ کر زیاد شاہ بولے، وی ول وزٹ انگلینڈ اگین کمنگ ونٹرز۔ ریئلی ڈیڈی؟ زائنہ کی خوشی سے بتی سی باہر نکل آئی۔ کچھ بول انسان کو بھاری پڑتے ہیں اور یہ بول بھی انہی میں سے تھا۔ کیا وہ پھر ایک فیملی کی طرح سفر کریں گے؟ شاید ہاں، شاید نہ، خدا جانے۔ کیا تقدیر کا کھیل سچ ثابت ہوگا؟ شاید ہاں، شاید نہ، یا پھر صفر۔ الآن وہ اینٹوں کی وکٹیں، وہ ٹوٹا سا بلہ، وہ گلیوں کی رونق، وہ اپنا محلہ، وہ جیبوں میں سکے مچاتے تھے شور، امیری کے دن تھے وہ مٹی کا گلہ۔ اے بچپن بتا دے کہاں کھو گیا ہے، یہ کہہ دے کہ اب تو بڑا ہو گیا ہے۔ 14 سال بعد زمان و مکان بدل کر حال میں واپس لوٹو تو 8 کنال پر مبنی محل نما گھر جو سرمئی محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صدر دروازے سے اندر داخل ہو تو شہلا بیگم کی آواز سرمئی محل کی دیواروں سے ٹکرا کر بکھر رہی تھی، جب تک سر پر کھڑے نہ ہو کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ زائنہ نیچے اترتے ہوئے نیچے کو آئی، تبھی شہلا بیگم زائنہ کو دیکھ کر بولیں، زائنہ جاؤ اوپر والا کمرہ کھلوا دو، آریز آ رہا ہے۔ جی نانی، پہلے ناشتہ کر لوں پھر فوراً یہ کام کرتی ہوں۔ زائنہ کو ان کا یہاں آنا برا نہیں لگتا تھا کیونکہ اصل مالک تو وہی لوگ تھے، وہ تو صرف وہاں ایک مقیم تھی، اور اگر اسے ان کا آنا برا لگتا بھی ہو تو کہنے کی مجال نہیں ہوتی، کیونکہ ادھر اس نے یہ بات کی اور ادھر وہ گھر سے باہر روڈ پر ٹینٹ لگاتی نظر آتی۔ ہاں، اس کی موجودگی میں اسے نانی کے تانے زیادہ فیل ہوتے۔ زائنہ ابھی ناشتہ کر کے اٹھی ہی تھی کہ شہلا بیگم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جو تمہارے باپ نے نوکروں کی فوج رکھ کر دی ہے ان کو حکم بھی صادر کرتی جاؤ،
کہ مہارانی کے برتن بھی اٹھا دیں۔ معذرت، ابھی تو وہ ان حضور زائنہ کے باقی کام نمٹانے میں مصروف ہیں، تو آپ کے گھر کا کام پھر کبھی صحیح۔ زائنہ نے کہتے ہوئے برتن اٹھائے اور کچن کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اس نے آریز کے لیے کمرہ بھی صاف کروانا تھا۔ شام 5 بجے سپہر میں زائنہ سارے کام نپٹانے کے بعد شدید سر درد کی وجہ سے گولی لے کر سوئی تھی۔ شام میں جب آنکھ کھلی تو کسی شدید پریشانی نے اسے گھیرا۔ او نو! اس الارم کو بھی آج ہی موت آنی تھی۔ اللہ اللہ، سارا کا سارا ٹائم ٹیبل پھر سے سیٹ کرنا پڑے گا۔ اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ زائنہ نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور واٹس ایپ پر لنک سینڈ کیا۔ قریب 15 منٹ بعد 10 سے 15 بچے لنک جوائن کر چکے تھے۔ سلام آپی، اسکرین سے 10-15 آوازیں آئیں۔ والسلام، سوری آج مجھے کچھ کام تھا، اس وجہ سے کلاس لیٹ ہو گئی۔ ہم وہاں سے اسٹارٹ کریں گے جہاں سے کل چھوڑا تھا۔ اس نے بات کلیئر کی اور بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ وقت قریباً 11 بجے۔ زائنہ فارغ ہوئی اور کھانے کے لیے نچلے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ موجودہ وقت سے کچھ گھنٹے پہلے سرمئی محل سے دور آؤ تو کندھے سے کندھا ٹکراتے گردش گردوں کے ہجوم میں ایک وجود جو ہجوم کا ہی حصہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ظلمت کہف نما سیاہ آنکھیں جن میں ابھی تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ اگرچہ ان آنکھوں میں تھکاوٹ تھی، مگر جو بھی ان آنکھوں کو دیکھتا اس کو اپنا آپ اس سیاہی میں مفقود ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ شخص بھوری گاکا پینٹ کے اوپر سیاہ بٹن ڈاؤن شرٹ پہنے، سلکی بال ماتھے پہ بکھرے، بائیں ہاتھ سے فون کان سے لگائے جس میں سفید رولیکس پہنی ہوئی تھی، پاؤں میں بلیک بوٹس پہنے، دائیں ہاتھ سے سوٹ کیس گھسیٹتا ایئرپورٹ سے باہر نکلا۔ دیکھنے میں کسی سلطنت کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ آریز، آ گیا میرا بچہ! شہلا بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یس میمی، آریز نے تھکی آواز میں جواب دیا۔ کرامت علی نے آگے بڑھ کر اس سے سامان لیا اور گاڑی کی ڈگی میں رکھا۔ روڈ پر ایش گرے مرسڈیز پوری شان سے بھاگ رہی تھی۔ اس کے اندر دیکھو تو 2 لوگ بات کرتے نظر آئیں گے۔ اچھا، سفر میں زیادہ پریشانی تو نہیں ہوئی؟ سوال کرنے والی شہلا بیگم تھیں۔ نہیں میمی، فلائٹ میں تو مسئلہ نہیں ہوا، بس سفر لمبا تھا، وہ بھی بہت زیادہ۔ قریب آدھے گھنٹے بعد گاڑی سرمئی محل کے مرکزی دروازے کے باہر رکی۔ کرامت نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آریز اور نانی اتر کر گھر کے اندر کی طرف بڑھ گئے اور کرامت ڈگی سے سامان نکالنے لگا۔ اندر لاؤنج میں آؤ تو شہلا بیگم کے سامنے والے صوفے پر آریز بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود گلاس سے آخری گھونٹ لے کر گلاس ٹیبل پر رکھا اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ میمی، میرا روم کہاں ہے؟ اوپر والے پورشن میں عدیلہ کو کہتی ہوں، وہ تمہیں روم دکھا دیتی ہے۔ آریز بات سن کر آگے بڑھا ہی تھا کہ شہلا بیگم کی آواز آئی۔ کدھر کو چلتے ہو؟ پہلے کھانا کھا لو۔ نو، آئی وانٹ ٹو گریب اے کوئک شاور۔ دیر ہو جائے گی اور کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نو، آئی ول گریب اے کوئک شاور فرسٹ۔ عدیلہ، جاؤ صاحب کو ان کا کمرہ دکھا دو۔ قریباً 20 منٹ بعد آریز نہا کر کمرے سے نکلا۔ بلیک ٹراؤزرز کے اوپر ہم رنگ ٹی شرٹ پہنے، ہاتھ میں لیدر کی گھڑی پہنے، فون پر کسی کو میسج کرتے ہوئے زینے اتر کر لاؤنج کی طرف بڑھا۔ زائنہ کو بولو نیچے آئے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، انہوں نے عدیلہ سے کہا۔ بیگم صاحبہ، چھوٹی بی بی تو دوا لے کر سو گئی ہیں اور کہتی ہیں ان کو کوئی نہ جگائے۔ یہ بھی صحیح ہے، روز کے نئے ڈرامے۔ چلو آریز، تم اٹھو کھانے کے لیے۔ شہلا بیگم بات مکمل کر کے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئیں۔ بلا تاخیر وقت کے بحر بے کراں میں بہہ کر سرمئی محل کی دوسری منزل کی راہداریوں سے گزرتے مغربی جانب میں موجود کمرے میں آؤ تو فندقی آنکھوں یعنی ہیزل آئیز والی لڑکی، جس کے لمبے سلکی بھورے بال کھلے ہوئے کمر تک آ رہے تھے، جسم پر سیاہ رنگ کا لباس زیب تن کیے، وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ زینے اتر کر وہ کچن میں گئی، آرام سے فریج کا دروازہ کھولتے ہوئے کھانا نکال کر گرم کیا اور پھر کھانے کے لیے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ابھی اس نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ اس کی فون کی اسکرین پر انگریزی میں ضخیم خط میں لکھا ہوا لفظ عقیبہ جگمگایا۔
فون کال اگنور کرتے ہوئے اس نے کھانا جلدی رکھا۔ فون کے مسلسل بجنے پر اس نے سفید نازک انگلیوں سے فون کو سائلنٹ کیا۔ قسم خدا کی، اگر میر یا غالب میں سے کوئی ان انگلیوں کی نزاکت کو دیکھ لیتا تو دیوان لکھ ڈالتا۔ فون پھر بجا تھا اور مسلسل بج رہا تھا۔ قریباً 20 منٹ کے بعد تنگ آ کر اس نے فون کان کے ساتھ لگایا۔ کہو ملکہ، کون سی آخر آ گئی ہے کہ فون پر ہی چڑھ کر بیٹھ گئی ہو؟ مالک، اگر آپ اپنی اس سیوک کو اپنی سیوا کرنے کا موقع دیں تو حجت لگائے بغیر سیدھی بات کرو۔ زائنہ عاقبہ کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ یس سر، کل کالج آتے ہوئے 2000 لے کر آنے ہیں۔ اس نے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً سیدھی بات کر ڈالی۔ کیوں؟ زائنہ نے بولتے ہوئے بالوں میں کیچر لگایا۔ آج آتی تو پتہ ہوتا نا۔ عاقبہ عام سے انداز میں بول کر چپ ہو گئی۔ ملکہ، بات مکمل کرو، زائنہ چلائی۔ اچھا، وہ جو موٹی میم ہے نا اردو والی، جن کی ہفتے کو برتھ ڈے تھی نا۔ چیزیں مت لو، سیدھی بات کرو۔ اب کی بار زائنہ کی آواز آخری بار سے قدرے اونچی تھی۔ کوارٹر سلیبس ایگزام فی اینڈ اسٹیشنری فی۔ اس نے بات مکمل کر کے کال بند کر دی۔ سرمئی محل کے مغربی جانب آؤ اور لان سے کھڑے ہو کر بائیں ہاتھ پر موجود پہلی کھڑکی کے اندر جھانکو تو انور قطبی نما روشنیوں میں موجود زائنہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے اضطرابی کیفیت میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اللہ اللہ، 134 دنوں میں پھر سے دوسری بات IMF کے دفتر امداد کے لیے حاضر ہونا پڑے گا۔ چلو، دلیں مرداں، غلطی ہم نے کی ہے تو ہمیں ہی سدھارنی ہے نا۔ راہداریوں سے گزرتے زینے اترتے زائنہ شہلا بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے بلند آواز میں چڑانے والے انداز میں سلام کھینچا۔ لو جی، اسی کی کمی تھی۔ شہلا بیگم پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے بولیں۔ اللہ اللہ، نانی مہمانوں کو کوئی ایسے کہتا ہے؟ مہمان تو دیکھو خیر۔ صدر صاحبہ، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ وہ زائنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولیں۔ کم آن گرینی۔ زائنہ نے رک کر سانس لی اور پھر بات جاری کی۔ اب آپ اتنی تو سمجھدار ہیں کہ کسی ریاست کا صدر IMF کے سامنے کب حاضر ہوتا ہے؟ حجتیں لگائے بغیر تمہاری بات مکمل نہیں ہوتی ہے نا؟ دماغ کا دہی کیے بغیر بات کیا کرو۔ ان کا لہجہ سخت تھا۔ اللہ اللہ حضور، آپ تو غصہ ہی کر گئے۔ اس کا بھی شہلا بیگم کو کچھ اور چڑھانے کا دل تھا، مگر سیدھی بات کہو ورنہ مذاکرات کا اثر نتائج پر بھی پڑ سکتا ہے۔ انداز میں واضح دھمکی تھی۔ جناب، 4000 روپے قرض چاہیے تھے۔ قرض نہ دے سکیں تو امداد کی اور بھی بہت سے طریقے ہیں، جیسا کہ آپ اپنا گردہ بھی دے سکتی ہیں اور نہیں ہیں۔ انہوں نے زائنہ کی بات کاٹی۔ تو پھر آپ اجازت دیں کھوجی کو بلوانے کی کہ حضور کی رقم تلاش دیں۔ جو قارون کا خزانہ باپ تمہارے نے دفن کیا ہے وہی ملے گا۔ نہ تمہارے باپ نے کوئی رقم بھیجی، نہ ہی میرے پاس جادو کی چکی ہے جو روز روز آ جاتی ہو۔ انداز کاٹدار تھا، مگر زائنہ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ معلوم ہوئی تھی۔ مخالف کی روح تک کو آگ نہ لگائے، یہ اس کے لیے مرنے کا مقام ہوتا۔ اچھا قارون یعنی زیاد شاہ رقم نہیں دیتے تو ملکہ برطانیہ یعنی آمنہ زریز کی تجوری کی چابی بھی تو گمی ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کر شہلا بیگم نے اسے گھورا۔ اچھا، اب مذاکرات اس طرح طے نہیں پا رہے جس طرح میں نے سوچے تھے، تو اب تھوڑی سی نیگوسیشن کر ہی لیتے ہیں۔ اس نے رک کر ایک لمبی سانس لی اور پھر بات شروع کی۔ چونکہ ملکہ برطانیہ کی طرف سے فنڈز نہیں آتے تو ان کی امہ حضور ہونے کے ناطے ان کے حصے کی رقم آپ دیں گی اور قارون کے خزانے کو میں خود ہی ڈھونڈ لوں گی۔ بس آپ اپنا فرض انجام دیں جلدی سے۔ اس نے ان کی دکھتی رگ یعنی ان کی اولاد پر بات کی تو اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے فوراً 2000 نکال کر اسے دیے۔ ذلیل باپ کی ذلیل اولاد۔ لہجے میں شدید نفرت کا عنصر موجود تھا۔ اگرچہ اس مذاکرات کا مقصد پورا ہوا، قارون پر قصیدے اگلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پر پڑھے جائیں گے۔
بھائی آنے والی مذاکرات کے لیے بھی کچھ دلچسپ موضوع بچے رہنا چاہیے نا آخر۔ اسے اپنے باپ کے بارے میں باتیں بری نہیں لگی تھیں، شاید وہ ان سب سے بے پرواہ ہو چکی تھی۔ چلیں اب آپ اپنی اس مریدنی کو اجازت دیں تو وہ چلتی ہے، کیونکہ اس نے مزار پر قوالی کا بھی انتظام کرنا ہے۔ وہ فل مست موڈ میں جانے کے لیے مڑی کہ اسے کمرے کے کونے میں کوئی ہیولے نما چیز ہلتے ہوئے نظر آئی۔ غور سے اس کو دیکھو تو وہ 25-26 سال کا ایک وجیح مرد تھا، سفید رنگ، ہلکی بڑھی شیو، اچھی لگتی تھی۔ اللہ، پیر صاحب یہ کون ہے؟ اس کی بات سن کر آریز کے چہرے پر مسکان آئی۔ آریز ہے، لہجہ عام تھا۔ ہائے، وہ انداز سے کہتی ان کی طرف مڑی۔ اللہ اللہ، پیر صاحب آج تو موکل بھی حاضر کیے ہوئے ہیں، وہ بھی پیارے پیارے سے، شہلا بیگم سے کہتی وہ آریز کی طرف مڑی۔ ہاؤ لانگ ہیو یو بین ہیئر؟ جب سے آپ IMF کے مذاکرات کے لیے آئی تھیں اس سے پہلے کا یہی ہوں۔ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ اللہ، وہ چیختی ہوئی جوتوں سمیت بیڈ پر چڑھی۔ پیر صاحب، اللہ اللہ، پیر صاحب، یہ آیت الکرسی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑا۔ پر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ انہیں اسے ڈرا ہوا دیکھ کر حیرت ہوئی۔ زائنہ نے سر پر دوپٹہ کیا، آیت الکرسی پڑھ کر آریز پر پھونکی اور پھر آریز سے سوال پوچھا۔ اب بتاؤ، ہاؤ لانگ ہیو یو بین ہیئر؟ آپ کے آنے سے پہلے کا ہی ادھر موجود ہوں۔ لو جی، اب کی بار آریز کی بات سن کر وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، مگر باقی کوئی کسر باقی بھی نہیں رہی تھی۔ زائنہ پوری قوت سے چیختی شہلا بیگم کے سرہانے چھلانگ ماری۔ زائنہ، کیا ہوا ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ آریز، نانی، آریز، کیا ہوا آریز کو؟ وہ اردو بول رہا ہے۔ تو کیا پیر صاحب، کچھ تو ہوش کے ناخن لیں، انگریز کیسے اردو بول سکتے ہیں؟ لڑکی، باپ تو پاکستانی ہے، سکھا دی ہوگی اس نے۔ نہیں 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 پیر صاحب، میں بتا رہی ہوں نا کہ یہ آریز نہیں ہے، یہ مسز اختر کے گھر کی بھوتنی ہے، وہ چمٹ گئی ہے اسے۔ آریز نے حیرت سے زائنہ کو دیکھا۔ ہائے، وہ کیوں اور کیسے چمٹے گی اسے؟ اللہ نانی، ایک تو وہ گورا چٹا، اوپر سے پیارا سا لڑکا ہے، چمٹ گئی ہوگی، اوپر سے ان کا گھر بھی راستے میں پڑتا ہے تو عاشق ہو گئی ہوگی نا۔ اس نے تمام عقل کا استعمال کر کے کیوں اور کیسے کا جواب دیا۔ اچھا اٹھو اور دوپٹہ دو تاکہ دم کروں کہ ڈائن سر سے اترے۔ مخالف کی روح کو آگ لگانا اس کے گھر میں لازم و ملزوم تھا۔ نانی جی، اس کا جواب ادھار ہے، سود سمیت واپس کروں گی انشاءاللہ۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو چہرے پر سنجیدگی واپس آ گئی تھی۔ تو جناب، ختم ہوتا ہے ایپیسوڈ 1 یہاں پہ، اور ابھی تو کہانی کچھ زیادہ کھلی نہیں ہے تو کہانی کے بارے میں تو میں تبصرہ نہیں کروں گی۔ جیسے ہمیں یہ کہانی ریویل ہوتی جائے گی، اس کے اسرار کھلتے جائیں گے تو پھر کہانی کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن بات کرنا چاہوں گی میں اس کے انداز پہ، یہ کہانی جس طرح لکھی گئی ہے، جو رائٹنگ اسٹائل ہے بہت منفرد ہے، اور الفاظ کا استعمال، جو شاعری استعمال کی گئی وہ بھی بہت 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 خوبصورت ہے۔ اور اس میں کچھ ایسے الفاظ بھی آئیں گے جن سے آپ ہو سکتا ہے بہت زیادہ واقف نہ ہوں اور آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو، اور ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ اچھے سمجھتے ہوں۔ لیکن بہرحال میں کوشش کروں گی ان لوگوں کے لیے جن کو تھوڑی بہت دشواری ہوتی ہے اردو کے کچھ مخصوص الفاظ سمجھنے میں، اور جو اردو سے نہیں ہیں انہیں سمجھنے میں، تو میں کوشش کروں گی کہ ہر ایپیسوڈ کے اینڈ میں جو مجھے لگتا ہے ان کو ایکسپلین کر دوں اور ساتھ میں کامنٹ بھی کر دوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں، آپ کو کیسا لگا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں باب نمبر 1 کا نام۔ اس کا نام ہے صوف، ماض اور الآن۔ تو یہ اس طرح جیسے ہم ٹینسز پڑھتے ہیں نا، پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر، تو یہ بالکل وہی اس کے معنی نکلتے ہیں۔ صوف کہتے ہیں مستقبل کو، ماض ماضی سے ہے، اور الآن کا مطلب ہے حال، یعنی پریزنٹ۔ تو اب مجھے امید ہے باپ کا نام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کیا ہے،
اور اس کے علاوہ یہاں پہ ذکر ہوا ہے حمین و معلق و مبرم کا. تو یہ کیا چیز ہے جناب؟ حمین کہتے ہیں تقدیر کو، یعنی نصیب یا بخت. اور حمین یا نصیب جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مبرم اور ایک معلق. مبرم یعنی وہ جو ڈیسائیڈڈ ہے، جس میں کوئی چینج ممکن نہیں ہے، اور معلق وہ جو کہ کنڈیشنل ہے، یعنی آپ کی دعا اس کو چینج کر سکتی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ الفاظ سمجھ آ گئے ہوں گے، اور اگر میں نے کچھ غلط بتایا ہے یا میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.